کن کو بنایا گیا؟ کن کو؟ اہل بیت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری رگوں میں الگ خون ہے اور آل نبی کی رگوں میں کس کا خون ہے؟ رسول اللہ کا۔ مطلب جہاں آل رسول موجود ہے، خون نظر آئے نہ آئے، وہی خون جو سیدہ فاطمہ الزہرا میں آیا تھا، وہی خون آپ کے درمیان موجود ہے آل رسول کی شکل میں، آل نبی کی شکل میں۔ توجہ فرمائیں، کیا گھرانہ ہے، کیا گھرانہ ہے! تو کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث سنت پہ لاکھوں سلام۔ ارے یہ خون کا مطلب کیا ہوا؟ اب سنو خون کا مطلب کیا ہوا؟ سب کے خون ناپاک، سب کے خون علماء موجود ہے، غلطی کروں گے تو میری اصلاح کریں گے۔ سب کے خون مل کے بولو، سب کے خون خون نکل رہا ہے تو وضو ٹوٹتا کہ نہیں ٹوٹتا؟ ٹوٹ جاتا۔ خون پینا حلال ہے کہ حرام ہے؟ بولو سب مل کے۔ امام اعظم کے نزدیک بھی حرام، امام شافعی کے نزدیک بھی حرام، امام مالک کے نزدیک بھی حرام، امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی حرام، مقلدوں کے نزدیک بھی حرام، غیر مقلدوں کے نزدیک بھی حرام، شیعوں کے نزدیک بھی حرام، سنیوں کے نزدیک بھی حرام۔ کس کا اس میں اختلاف نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے کہا، اللہ پاک نے حرمت علیکم، تم پر حرام کر دیا کیا؟ دم، خون تم پر حرام کر دیا۔ سب نے مان لیا خون حرام، سب کا خون حرام، اللہ اکبر۔ لیکن میرے آقا نے ایک مرتبہ حجامہ کرایا اور کٹورے میں خون نکل کے رکھا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک صحابی آئے، آقا نے فرمایا یہ خون اٹھاؤ اور لے جا کر کسی جگہ ڈال دو۔ وہ صحابی لے گئے، لے جانے کے بعد ادھر ادھر دیکھا، سوچا کہاں ڈالوں؟ سب سے اچھی جگہ میرا پیٹ ہے، گٹاگٹ میں خون پی لیا اور پینے کے بعد آئے تو آقا نے فرمایا کیا کیا؟ مفہوم کے طور پہ، ترجمانی کے طور پہ اس کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہوگا یا رسول اللہ ایسی جگہ ڈالا ہے قیامت تک کسی کا پیر نہیں پڑے گا۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ کیا تو نے میرا خون پی لیا؟ کیا تو نے میرا خون پی لیا؟ پوچھو علماء سے، مفتیان کرام سے، کوئی کسی کا خون پینے تو اس حرام کام پہ اس کو توبہ کرنی پڑے گی۔ لیکن جب آقا نے فرمایا کیا تو نے میرا خون پی لیا، انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، تو آقا نے فرمایا جا، تجھ پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ اشارت النص کے طور پہ کیا نظر آ رہا ہے؟ ارے جہنم کی آگ حرام ہوئی مطلب تو جنتی ہے۔ کیا مطلب؟ تو اب جنتی ہونے کا مطلب کیا؟ توجہ، پروٹوکول دیکھیں، تحفظات دیکھیں۔ کیا تو جنتی ہو گیا مطلب کیا؟ مرے گا کفر پہ نہیں مرے گا، ایمان پہ مرے گا۔ توجہ، جنتی کا مطلب کیا؟ کافر نہیں ہوگا، اب تو کس پہ مرے گا؟ ایمان پہ مرے گا۔ یار ہر مومن بھی تو جنت میں نہیں جائے گا، زنا کیا تو جہنم میں جائے گا۔ مطلب کیا؟ تو نے نبی کا خون اپنے پیٹ میں ڈال لیا، اس لیے تجھ سے اب زنا بھی نہیں ہوگا۔ ارے غیبت کرنے والا بھی تو جہنم میں جائے گا، مطلب اب تجھ سے غیبت بھی نہیں ہوگی۔ چگلی کرنے والا بھی تو جہنم میں جائے گا، مطلب اب تجھ سے چگلی بھی نہیں ہوگی۔ جھوٹ بولنے والا بھی تو جہنم میں جائے گا، مطلب اب تجھ سے جھوٹ بھی نہیں نکلے گا۔ سنیوں کیا پتا چلا؟ ارے جس کے پیٹ میں ایک کٹورا چلا جائے اس کو اتنے تحفظات فراہم کیے جاتے ہیں، جو حسن و حسین مکمل خون رسول سے بنے ہو ان کی حفاظت کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے میرے یہ بولو، اس قرآن کہتا ہے قیامت کے دن تم کو تمہارے اماموں کے ساتھ بلایا۔ کس کے ساتھ بلایا جائے گا؟ اماموں کے ساتھ۔ کوئی فراڈیوں کے ساتھ اٹھے گا، ہم ان اماموں کے ساتھ۔ ہمارا امام کون؟ امام حسین۔ ہمارا امام کون؟ امام حسین۔ ہمارا امام کون؟ امام علی۔ ہمارا امام کون؟ امام عثمان۔ ہمارا امام کون؟ امام عمر۔ ہمارا امام کون؟ امام صدیق۔ کیسے اماموں کے ساتھ اٹھو گے؟ عشر مبشرہ، غوث پاک ہمارا امام، غریب نواز ہمارا امام۔ تو کیا کہا؟ خون خیر الرسل سے ہے ان کا خمیر،
ان کی بیلوس قیمت پہ اب آگے کہہ رہے ہیں اب یہ کون لوگ ہیں، اب آگے تشریح ہو رہی ہے کون لوگ ہیں یہ، تو کہتے ہیں ہائے ہائے سیدہ ظاہرہ، کون لوگ ہیں، اب آگے ان کا ذکر بھی آ رہا ہے کون لوگ ہیں یہ، چھوڑا نہیں، میں تو ابھی فتاوی رضویہ پہ نہیں ہے، ابھی تو ہدایت بخشش پر ہی ہے۔ ہاں یہ امام احمد رضا ہمارے محررہ کے بزرگوں نے کہا فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت بخشش پڑھ کے دکھلا دو۔ ہاں لوگ پڑھ بھی نہیں پاتے صحیح سے تو کیا سمجھیں گے کیا سمجھیں گے، یہ تو انہی کا فیض ہے کہ جو کوشش کر لی جاتی ہے۔ کیا ہے کون ہے یہ لوگ جن کا نبی کے خون سے بنایا گیا، تو پہلے نمبر پر ان چاروں میں پہلے نمبر پہ جس کا ذکر کیا کہتے ہیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ علم والوں اور عشق والوں کی توجہ چاہتا ہوں، کیا کہا، سیدہ فاطمہ کون ہے، حسنین کی امی، جان احمد کی راحت، احمد کون، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، اور کس کی جان، رسول اللہ کی جان کی راحت کون ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا حضرت ام الحسنین سیدہ فاطمہ بنت محمد رسول اللہ۔ کس کی جان کی راحت ہے، امام احمد رضا کہتے ہیں محمد رسول اللہ کی جان کی راحت کو حسنین کی امی سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں ارے سب بے چین ہوتے ہیں تو نبی سے راحت پاتے ہیں، اور نبی بے چین ہوتے ہیں تو حسنین کی امی فاطمہ الزہرا سے راحت۔ جو فاطمہ الزہرا سکون و محمد رسول اللہ کے دل کا چین ہو، اب یہ ہے کون، تو آگے بیان کر رہے ہیں امام احمد رضا میرے اعلیٰ حضرت، ہم سب کے اعلیٰ حضرت کیا بیان کر رہے ہیں، یہ جو فاطمہ الزہرا ہے رسول اللہ کے دل کا چین، یہ کون ہے، تو کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، آنچل کہتے ہیں دوپٹے کو، آنچل کسے کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں، اور مہو مہر کس کو کہتے ہیں، چاند اور سورج کو، تو کہتے ہیں جس کے دوپٹے کو چاند اور سورج نے نہیں دیکھا، یہ امام احمد رضا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سنی اہل بیت نہیں بیان کرتے، میں نے کہا تیرے منہ میں مٹی، جتنا سنی بیان کرتا ہے کسی کا باپ نہیں بیان کرتا، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، تو کہا یہ سیدہ فاطمہ کون ہے، تو میرا امام احمد رضا کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے۔ ہم سنیوں کے عقیدے میں فاطمہ وہ نہیں ہے، علم والوں کی توجہ، سنیوں کے عقیدے میں فاطمہ وہ نہیں ہے جو دربار کے چکر لگاتی ہے، توجہ کریں، توجہ فرمائیں، سنیوں کے عقیدے میں فاطمہ الزہرا وہ نہیں ہے جو دربار کے چکر لگاتی ہے، ہم سنیوں کے عقیدے میں فاطمہ وہ ہے جس کے دوپٹے کو کبھی چاند اور سورج نے نہیں دیکھا۔ کسی بھی عقل والے سے فیصلہ کرا دے کہ تو سچا ہے کہ ہم سچے ہیں، تو کہتا ہے دربار کے چکر لگاتی تھی، ہم کہتے ہیں ان کے دوپٹے کو تو کبھی چاند اور سورج نے نہیں دیکھا۔ جس کے دروازے کے چکر ستارے لگائے، میرے زمانے کے شاعر نے بہت اچھا شعر پڑھا تھا، مزہ آ گیا، اللہ اسے جزا دے، کیا کہا تھا، کہتے ہیں ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم، ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم، چادر سید زہرا کو تو سمجھا کیا، چادر سیدہ زہرا کو تو سمجھا کیا ہے، اللہ اکبر۔ تو کیا کہا، یہ کون ہے، حسنین پاک کی امی، جس کا آنچل نہ دیکھا
مہو مہر نے جس کا دوپٹہ چاند. دیکھو کوئی ایسی عورت ہے, جاؤ چراغ لے کے نہیں, سورج لے کر کے ڈھونڈو, مشرق سے مغرب, شمال سے جنوب, آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے امام مہدی کے دور تک ڈھونڈتے رہو, کوئی عورت ایسی نہ ملے گی جس کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. لوگ کہتے ہیں حسین جیسا بیٹا کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ میں نے کہا نادان, حسین جیسے بیٹے کے لیے علی جیسا بابا چاہیے, فاطمہ جیسی امی چاہیے, حسین پیدا ہوتے ہیں. اور فاطمہ الزہرا کسی کے گھر میں پیدا نہیں ہو سکتی, کیوں؟ کیونکہ فاطمہ الزہرا کے لیے سید المعصومین محمد الرسول اللہ جیسا بابا چاہیے, اور خدیجہ الکبریٰ عرش سے جس کو سلام آتا ہے ایسی ماں چاہیے. اب دوسرا نبی نہیں آ سکتا تو فاطمہ الزہرا بھی دوسری پیدا نہیں ہو سکتی. اور جب فاطمہ پیدا نہیں ہو سکتی دوسری تو امام حسین کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اندازہ فرما. اسی لیے آپ کو بتاؤں, ارے سچا حسین کے بعد ہر سچے کے بعد کوئی نہ کوئی جھوٹا پیدا ہوا. جیسے اللہ سچا ہے, خدا تو خدا سچا ہے تو جھوٹے خدا بھی پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ توجہ ہے, بولے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کتنے لوگوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا کہ نہیں؟ فرعون نے کیا, نمرود نے کیا, اس نے کیا, اس نے کیا. جھوٹے خدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نبی کے بعد جھوٹے نبی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بولے مہدی جھوٹے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ مجدد جھوٹے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یعنی سب لوگوں نے ہر چیز کا جھوٹا دعویٰ کیا, لیکن حسین پاک میرا امام وہ ہے. 14 صدیاں بیت رہی ہے, کسی نے امام حسین ہونے کا جھوٹا دعویٰ بھی نہیں کیا. خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر لیا, نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر لیا, مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر لیا, مگر آج تک حسین ہونے کا کسی نے جھوٹا دعویٰ نہیں کیا. کیونکہ دنیا جانتی ہے جب کوئی کہے گا میں حسین ہوں تو فوراً لوگ کہیں گے فاطمہ کہاں ہے؟ ارے فاطمہ جیسی امی لا کے بتا, اور فاطمہ جیسی امی کہاں سے لائے گا؟ کیونکہ جس کے آنچل کو چاند و سورج نے نہیں دیکھا, جس کے دوپٹے کو چاند و سورج نے نہیں دیکھا, ہے ایسی ماں. ارے کیسی ماں؟ پھر کہا جائے گا کہاں ہے وہ ماں؟ تیرے پاس وہ ماں کہاں ہے وہ بتا. کہ حسین کی امی تو ایسی تھی جب وہ آتی تھی تو سید المعصومین محمد الرسول اللہ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تیرے پاس کی ایسی ماں ہے, اللہ اکبر, تو کہاں ہے وہ ماں؟ کہاں ہے؟ علی جیسا بابا کا ہے وہ بتا, حسین جیسا بھائی کا وہ بتا. اس لیے آج تک کسی نے جھوٹا دعویٰ حسین ہونے کا بھی نہیں کیا. تو میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نظامت پہ لاکھوں سلام. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں سنیوں, سیدہ فاطمہ حسنین کریمین کی امی تو ایسی ہے بھائیوں جس کا دوپٹہ بھی کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا, لیکن اپنے گھر میں کیا ماحول ہے ذرا بتاؤ. اے حسینیوں, شربت بانٹنے والے حسینیوں, کھچڑا بانٹنے والے حسینیوں, نیاز دلانے والے حسینیوں, محرم میں 10 دن کا پروگرام کرنے والے حسینیوں, بتاؤ آج کیا اپنے گھر کی بیٹیاں بھی ایسی ہیں؟ ارے چاند و سورج سے اپنی بیٹی دوپٹہ تو نہیں بچا سکتی, لیکن اللہ اکبر آج ہماری بیٹیاں تو بغیر دوپٹے کے ولیموں میں جا رہی ہے. آج ہماری بیٹیاں تو بغیر دوپٹے کے کوچنگ میں جا رہی ہے. آج ہماری بیٹیاں تو بغیر دوپٹے کے کالجز میں جا رہی ہے, پکنک پہ جا رہی ہے. اللہ اکبر, گارڈنوں میں گھومنے کے لیے جا رہی ہے. تمہاری غیرت کہاں مر گئی؟ کون سے حسینی ہو؟ نام حسینیت کا ہے, کردار یزید کا زندہ کرتے ہو. اللہ کی بارگاہ میں ڈرو, خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کے رسول, سچے رسول, صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ اجنبی مردوں کے سامنے آتی ہے اور وہ گھر کے مرد منع نہیں کرتے, وہ مرد دیوس ہے, دیوس. اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے. جنت کے دروازے میں لکھا ہے کہ دیوسوں پہ جنت حرام کر دی گئی ہے. تمہاری غیرت کہاں گئی؟ شادیوں کے موقع پہ تمہاری بیٹی دلہن بنتی ہے تو کافر تمہاری بیٹی کا فوٹو لینے کے لیے آتا ہے, ویڈیو لینے کے لیے آتا ہے. ارے اگر کوئی مسلمان بھی آئے اس کو ہاتھ لگاتا ہے, ایسے کھڑے رہو ویسے کھڑے رہو. تمہاری مسلمانوں کی غیرت کہاں مر گئی ہے؟ اللہ اکبر. آج ہمارے گھر کی بچیاں فوٹو میں آ رہی ہے, فیس بک چلا رہی ہے, فوٹو شیئر کر رہی ہے. غور تو کریں کیا حال ہو گیا. دیوس ہے, دیوس. وہ مرد دیوس ہے جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ تھیں.
بیٹیاں اگر 50 بلکہ 5 لاکھ کا زیور مانگے تو دے دو، مگر 5 لاکھ کا زیور دے دو، 50,000 کا اسمارٹ فون اپنی بیٹی کو نہ دو، اپنی بہنوں کو نہ دو، اپنی بیوی کو نہ دو۔ میں کہتا ہوں جس مذہب نے عورت کو مسجد میں جانے سے منع کر دیا عزت کی حفاظت کے لیے، وہ مذہب کی عورتیں فیس بک پر کیسے آ رہی ہیں؟ وہ مذہب کی عورتیں ٹک ٹاک پر کیسے آ رہی ہیں؟ اس مذہب کی عورتیں یوٹیوب پر کیسے آ رہی ہیں؟ جس مذہب نے عورت کی زبان سے قرآن سننا بھی منع کر دیا، آج اس مذہب کی عورتیں گانے گا رہی ہیں۔ سوچو، غور کرو، ہم امام حسین کے نقش قدم پر ہیں یا یزید کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ آج لوگ کہتے ہیں ارے مولویوں کو کیا سمجھتا ہے، یہ تو پرانے دور کی بات کرتے ہیں۔ میرے بھائی، مولوی کی نظر قرآن پر ہے، مولوی کی نظر حدیث رسول پر ہے۔ یاد رکھنا، مرو گے اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ قبر میں جانا ہے، یہ جسم کو گاؤں کا چودھری سمجھ کے چھوڑا نہیں جائے گا، اس جسم کو پٹھان مغل سمجھ کر چھوڑا نہیں جائے گا، بچی بڑی برادری سمجھ کے چھوڑا نہیں جائے گا، مالدار یہ سمجھ کے نہیں چھوڑا جائے گا۔ وہاں تو عمل دیکھا جائے گا، عمل۔ بڑے بڑے مالداروں کے جسم کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہوں گے، بڑے بڑے دولت مندوں کے جسم سڑ رہے ہوں گے، اس لیے کہ وہاں تو ایمان کے بعد اعمال کی پوچھ ہوگی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ مسجدوں کو ویران کرنے والوں، بیٹیوں کو بے پردہ گھمانے والوں، بیٹیوں کو بغیر دوپٹے کے لے کے گھومنے والوں، ہمیں ہماری حیا کہاں چلی گئی؟ نبی حسنین کریمین کی امی تو وہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا تو وہ ہے جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، اور ان کے دوپٹے کی بات آئی ہے۔ ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں۔